ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک سوال ہے، ایک خاتون محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں اور ان سے کچھ فیس لیتی ہیں تاکہ وہ پابندی سے آتے رہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس رقم سے اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں، اور جنہیں زکوٰۃ دی جائے کیا انہیں بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ یہ دو سوال ہیں، یعنی قرآن پڑھانے پر جو اجرت لی جائے کیا وہ جائز ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو بتانا کہ یہ ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ تو جہاں تک پہلا سوال ہے، قرآن پڑھا کر فیس لینا، پیسے لینا، تو یہ جائز۔ قرآن پڑھا کر اگر کوئی اجرت لیتا ہے، فیس لیتا ہے، جائز ہے۔ اگر انسان للہ فی اللہ پڑھاتا ہے، اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، لیکن نہیں اگر وہ اس پر اجرت وصول کرتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جو ہے صحیح احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ روایت متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 5132 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1425 ہے، کہ جس میں ایک خاتون رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے یہ مطالبہ جو ہے اپنے آپ کو ہبہ کیا کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہیں دی، تو دوسرے صحابی نے جب دیکھا تو پیشکش کی کہ میری شادی کرا دیجیے، اس خاتون سے میری شادی کرا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ مہر میں دینے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا ولا خاتم من حدید، کہا خاتم لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ انہوں نے کہا لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں ہے جو ہے، لیکن جو ہے میں اپنی یہ جو ہے اپنا اظہار جو ہے، اپنی یہ چادر جو ہے اس کو پھاڑ کر آدھا اس کو دے دوں گا، آدھا اپنا استعمال کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل معک من القرآن شیء، کیا تمہارے پاس قرآن میں سے کچھ ہے؟ تو جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهب فقد زوجتکها بما معک من القرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہاری شادی کرا دی ہے اس کے ساتھ، اس کے عوض جو تمہارے پاس قرآن ہے، جو تمہارے پاس قرآن ہے اس کے عوض تمہاری میں نے اس کی شادی کرا دی ہے۔ تو یہاں قرآن کو سکھانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر قرار دیا، عوض قرار دیا، اور انہیں کہا جا کر کے یہ صورتیں تمہیں یاد ہیں ان کو سکھا دینا۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ قرآن پڑھا کر اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ دیکھیے جو ہے یہ جو ہے متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں جو ہے قرآن پر کو جو ہے مہر میں مقرر کیا۔ اور جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5132 ہے، 5132، اور صحیح مسلم 1425۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت ہے صحیح بخاری کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، صحیح بخاری حدیث میں 5737 دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہے ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ،
زیادہ بہتر جس پر تم اجرت وصول کرو قرآن ہے۔ اور اس کا ایک قصہ ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت گزر رہی تھی، ایک جو ہے قبیلے کے پاس سے ان کا گزر ہوا، ان کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا، اور پھر جو ہے ان لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا، اور ان کو جو ہے اس میں جو ہے جا کر کے ایک صاحب نے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جا کر سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا زہر جو ہے اتر گیا، تو جو ہے اس پر انہوں نے جو ہے بکریوں کا ایک ریوڑ جو ہے وصول کیا ان سے، اور وہ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کی سب سے بہتر اجرت وہ ہے جو تم قرآن پر وصول کرو۔ تو جو ہے یہ جو ہے اللہ کے نبی 5737 نمبر کی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس لیے اجرت جو ان کا لینا ہے، فیس جو لیتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ فی اللہ پڑھا سکے انسان ٹھیک، نہیں تو اجرت وصول کر سکتی ہیں، اور جو ہے پھر وہ ان کا مال ہے، وہ اگر زکوٰۃ اسی میں سے اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں، کوئی اس میں کوئی معنی نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے اس میں سے کوئی معنی نہیں ہے، زکوٰۃ وہ اس میں سے ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کا مال ہے، یہ ان کا مال ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا ان کا اس سے یہ جائز ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ جائز ہے۔ اور رہا جہاں تک معاملہ ان کا دوسرا سوال ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے؟ نہیں، بتانا ضروری ہے، اگر آپ یہ جانتی ہیں کہ یہ مستحق ہے تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ، آپ دے دیں اس کو، بس یہی کافی ہے، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ بغیر بتائے ہوئے دے دینا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔